بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور درود و سلام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم، میں ہوں حسن آصف۔ چینل ون کے تمام ویورز کا اس پروگرام کے چوتھے ایپیسوڈ میں استقبال ہے، جس کا عنوان ہے ماہ رمضان اور خود سازی۔ خدا کی جانب توجہ، نیکیوں کی طرف رجحان اور روزے کی فرضیت کی بنا پر یہ مہینہ تہذیب نفس اور گناہوں کے چھٹکارے اور نجات کا مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندوں کو معنوی نعمتوں سے فیضیاب ہونے اور ان سے استفادے کی کھلی دعوت دی جاتی ہے۔ آج ہم پھر کچھ اہم سوالات کریں گے مولانا سید فیض عباس صاحب سے، اور انشاءاللہ آپ کے جوابات سے ہم سب مستفید ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں مولانا صاحب کا۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، ہمارا اس ایپیسوڈ کا جو سب سے پہلا سوال ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے کمال تک پہنچنے میں، یعنی اس کی ترقی میں کیا رکاوٹیں آتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ خوبصورت سوال آپ کا ہے کہ تہذیب نفس میں کون سی رکاوٹیں آتی ہیں۔ یقیناً جب کوئی بندہ اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو پوری طاقت سے شیطان اس کے راستے کو روک کر اپنے راستے کی طرف لے کر آنا چاہتا ہے۔ اس کی دلیل ہمارے پاس قرآن کریم میں موجود ہے کہ جب ابلیس نے انکار کیا سجدہ آدم کا، حالانکہ وہ سجدہ آدم کا نہیں تھا، سجدہ اللہ کا تھا، حضرت آدم کی طرف اس کو رخ کرنا تھا قبلہ سمجھتے ہوئے، اس نے انکار کیا بہرحال اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے استکبار کی وجہ سے۔ خدا نے کہا کہ تو میری بارگاہ سے نکل جا۔ جب جانے لگا تو اللہ نے کہا کہ تو جائے گا کہاں؟ یہ ساری کائنات تو میری ہے، میری بارگاہ سے جا رہا ہے، مگر جہاں بھی جائے گا وہ کائنات میری ہوگی، وہ میرا ہی حصہ ہوگا۔ تو اس نے قسم کھا کے کہا میں تیرے صراط مستقیم پر جا کر بیٹھ جاؤں گا، لأقعدن علی صراطک المستقیم، میں تیرے اس سیدھے راستے پر جا کر بیٹھ جاؤں گا اور جو تیری طرف آنا چاہے گا ان کے رخ کو موڑ دوں گا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ انسان کہ جو راہ خدا میں قدم بڑھاتا ہے، جو تہذیب نفس کے لیے نکلتا ہے، جو اپنی سعادت کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو بہت سی رکاوٹوں میں پہلی رکاوٹ تو وہی ابلیس اور وہ شیطان ہے کہ جو پوری طاقت سے چاہتا ہے کہ بندہ جو اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے کسی بھی طرح اللہ سے قریب نہ ہو بلکہ دوسرے راستے پر نکل جائے۔ لیکن کیا صرف شیطان ہی ذمہ دار ہے کہ انسان کمال تک نہیں پہنچتا؟ کیا دوسری رکاوٹیں نہیں ہیں؟ تو جب ہم علماء کی طرف رخ کرتے ہیں اور عرفاء اور سالکین کی طرف مراجعہ کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں، سب سے پہلی رکاوٹ تو ابلیس ہے، کسی کو بھی شک نہیں ہے۔ دوسرا ہے خود انسان کے اندر صلاحیت کا نہ ہونا، یعنی جب انسان خود ہی اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہے کہ اس کو جانا چاہیے خدا کی طرف، وہ دنیا کے عالم مادہ کی رنگینیوں میں اتنا زیادہ ملوث ہو چکا ہے کہ وہ کبھی جاگتا ہی نہیں، جیسا ہم شروع سے عرض کر رہے ہیں، خود شناسی، کہ جب وہ پہچانتا ہی نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے تو وہ اللہ کی طرف کہاں جائے گا۔ لہٰذا پہلی رکاوٹ خود ہے انسان کا اپنے آپ کو فراموش کر دینا، انسان کا خود کو اپنے آپ کو بھلا دینا، کہ جب اس کے اندر یہ صلاحیت نہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف قدم بڑھائے تو یہ رکاوٹ بن جائے گی اس کے اور اللہ کے درمیان۔ دوسری رکاوٹ جو آتی ہے کمال کے لیے وہ ہے دنیاوی تعلقات، کہ جب انسان دنیا سے بہت زیادہ متعلق ہو جاتا ہے اور دنیا کی محبت اس کے دل میں بس جاتی ہے، کبھی یہ محبت مال کی، دنیا سے مراد یہ اس قرۂ عرضی کی بات نہیں۔ دیکھیں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا یہاں پر کہ بعض وقت جب ہم احادیث میں اور روایات میں دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کی طرف سے یا مولا کائنات کی طرف سے دنیا کی مذمت کی گئی ہے، تو اس دنیا سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم ایک قرۂ عرضی یعنی ارتھ کی جس پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کی مذمت ہو رہی ہو یا یہاں رہنے کی مذمت ہو رہی ہو، کہ نہیں، وہی مولا کائنات نے کہا کہ جس دنیا کو، حالانکہ خود مولا نے 3 مرتبہ کہا کہ میں نے تجھے 1 طلاق دی، میں نے تجھے 2 طلاق، وہ بہت واضح اور بہت مشہور حدیث ہے مولا کائنات کی، مگر جب ایک انسان کو دیکھا، نہج البلاغہ میں پوری داستان آپ کو ملے گی کہ ایک انسان کو دیکھا جو دنیا کی لاکھوں برائیاں کرتا چلا جا رہا ہے، دنیا کو برا کہہ رہا ہے، دنیا کو برا کہہ رہا ہے، دنیا کو، امام نے فرمایا تو دنیا کو برا کہہ رہا ہے، حالانکہ یہی وہ دنیا ہے جہاں سے حضرت آدم آدمیت تک پہنچے، حضرت نوح شریعت تک پہنچے، حضرت ابراہیم خلت تک پہنچے،
تو یہ وہ دنیا ہے کہ جہاں سے انسان چاہے تو کمال کے راستے پر نکل جائے اور چاہے تو زوال کے راستے پر نکل جائے، یہ انسان کے اپنے اعتبار سے ہوتا ہے۔ لیکن جو دنیا کی مذمت ہم کو دکھائی دیتی ہے اہل بیت کے الفاظ میں، وہ ہے دنیاوی چیزوں سے میل و محبت اور تعلقات، کہ بعض وقت ہم دنیا میں پائی جانے والی چیزوں سے اتنی زیادہ محبت کر بیٹھتے ہیں کہ دنیا بنانے والے کی محبت ہمارے دل سے نکل جاتی ہے۔ بالکل سچ کہا۔ کبھی خدا اور بیٹے کے مقابلے میں ہم کیا ہوتا ہے، خدا کو بھول جاتے ہیں، بیٹے کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ مثال دوں میں سادی سی، بیٹا چاہ رہا ہے کہ وہ ایسے اسکول میں پڑھنے کے لیے جائے کہ جہاں کا کلچر بالکل غیر اخلاقی ہو، میں اسلام کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، غیر اخلاقی، غیر انسانی ہو، اور اب اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے بچے کی تربیت کرو اخلاقی، انسانی، اسلامی، اور اب یہ سوچے کہ نہیں بیٹے کی خواہش یہ ہے کہ فلاں کالج میں اس کو ایڈمیشن ملے، مذہب جاتا ہے تو جائے، اللہ جاتا ہے تو جائے، مگر بیٹے کی خواہش کو پورا کرنا ہے اور اس نے اس کو وہاں ایڈمیشن دلوا دیا۔ تو اب کیا ہوا کہ اللہ اور اپنے بیٹے میں سے اس نے بیٹے کو چن لیا، خدا کو چھوڑ دیا۔ اس کو کہتے ہیں دنیاوی تعلق۔ دنیا میں پائے جانے والے اپنے بیٹے سے اتنی زیادہ محبت کہ اللہ کا حکم پیچھے چھوڑ دیا، یہ انسان کو کمال کے راستے پر لے جانے سے روک دیتی ہے، یہ دوسری رکاوٹ ہوتی ہے۔ کبھی مال کی محبت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ انسانی جو دنیا کی بار بار برائیاں ہوتی ہیں، یعنی دنیا میں پائے جانے والے مال کی اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ انسان اللہ کی طرف بڑھتے ہوئے قدم اس کے رک جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج مجھے خمس نکالنا ہے اور اس برس مجھے 5 لاکھ روپے کا فائدہ ہوا، اور میں نے جوڑا کہ اگر میں خمس نکالوں گا تو 5 لاکھ میں 1 لاکھ تو خمس نکل جائے گا، بہت سادی سی مثال دے رہا ہوں۔ تو اب کیونکہ مال کی محبت اس کے دل میں ہے، یہ کہے گا محنت میں کروں پورے برس اور میں 50,000 روپے سادات کو صرف دے دوں اس لیے کہ وہ سادات ہیں، 50,000 صرف کسی ادارے کو اس لیے دے دوں کیونکہ وہ امام کا ادارہ ہے، کیوں دے دوں؟ محنت میں نہ کی ہے۔ یہ کہاں سے کمی آ رہی ہے کہ اس مال کی محبت اتنی زیادہ اس کے دل میں بیٹھ گئی کہ اب وہ اللہ کے حکم کو ٹھکرا رہا ہے، کسی مستحق کے حق کو وہ کھا رہا ہے، امام کے حق کو وہ پامال کر رہا ہے۔ یہ جو مال سے محبت ہے یہ انسان کو اس کے کمال کے راستے میں جانے سے روک دیتی ہے۔ تو دنیاوی محبت کی جب بھی بات ہوگی تو دنیا سے محبت منع نہیں ہے، مگر جب یہ محبت اللہ اور اہل بیت کے حکم کے مقابلے میں آ جائیں اور بندہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اس دنیا کو ترجیح دے دے تو پھر یہ ایک رکاوٹ بنتی ہے انسان کے کمال میں جانے سے۔ تیسری رکاوٹ خواہشات نفسانی کی پیروی ہے کہ انسان اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ شراب نہ پیو، مگر میرا نفس چونکہ چاہتا ہے، معاذ اللہ نعوذ باللہ، مجھے شراب پی کے تراوٹ آتی ہے، اور بندہ اس نفسانی خواہش کی وجہ سے اللہ کے حکم کو اگر ترک کر رہا ہے تو پھر یہ رکاوٹ بن جائے گی بندے کی اللہ سے ملاقات کے راستے کی، یہ راستہ بند ہو جائے گا، گویا وہ اللہ سے ملاقات نہیں کر سکتا خواہشات نفسانی کی بنیاد پر۔ کبھی اپنے جنسی تعلقات کی وجہ سے کہ اللہ نے جو جائز قرار دی ہیں اس کے علاوہ وہ غیر جائز راستے پہ جانا چاہتا ہے تاکہ اپنے نفس کو خوش کر سکے، جبکہ خدا کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی ایسا ناجائز تعلق نہیں بنا سکتے۔ بندہ اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ دے اور اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے اس حرام کے راستے پر بڑھ جائے تو یہ رکاوٹ ثابت ہوگا بندے سے اللہ کی ملاقات کے راستے میں۔ اس کے علاوہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا پرخوری، کبھی کبھی زیادہ کھانے کی محبت اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ دلیل میں ہمارے پاس موجود ہے کہ ایک بہت بڑے جو امیر بھی کہلاتے ہیں، ان کی ساری محبت کھانے سے تھی اور دسترخوان سے تھی، پیغمبر نے ان کو بد دعا دی کہ تیرا شکم پارا ہو جائے۔ تو یہ جو کسی نے پوچھا بھی کہ یہ آخر کیوں اتنا زیادہ دنیا میں ملوث ہو چکا ہے اور خدا سے دور جا رہا ہے، تو امام نے فرمایا کہ اس کے دسترخوان کی رنگینیوں کی وجہ سے۔ اسی طرح سے ہمیں نہج بلاغہ میں جو نامے اور جو لیٹر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھے ہیں اس میں اپنے گورنر کو یہ لکھا، غالباً عثمان ابن حنیف کو یہ لکھا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تم جہاں گورنر بن کر گئے ہو وہاں تمہارے دسترخوان پر طرح طرح کی اور کئی طرح کی نعمتیں لگائی جا رہی ہیں۔ یہ تنبیہ تھی۔ تو بظاہر محسوس یہ ہو رہا ہے کہ کیا زیادہ دسترخوان کا لگنا منع ہے، یعنی امام کا اشارہ یہ تھا کہ جو دسترخوان پہ تمہارے نعمتیں آ رہی ہیں دوسروں کی طرف سے، وہ ایک رشوت کے طور پر ہیں۔ جو تمہارا دسترخوان بچ رہا ہے وہ تم سے بعد میں استفادہ کریں گے، تم سے سوء استفادہ کریں گے، غلط فائدہ اٹھائیں گے، لہٰذا نمک اور روٹی کھا لو مگر حق کے راستے کو نہ چھوڑو۔ تو بعض وقت کھانے کی محبت ہوتی ہے جو اللہ کے راستے سے ہمیں روک دیتی ہے۔ اور ماہ رمضان میں اگر کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو یہ کھانے ہی کی تو محبت ہے جو اللہ سے ملاقات سے ہم کو روک رہی ہے۔ اسی طرح سے زیادہ بولنا، حالانکہ میں خود لگاتار بولتا چلا جا رہا ہوں اور آپ کو موقع نہیں دے رہا ہوں، خود زیادہ بولنا بھی خدا کے راستے سے انسان کو روک دیتا ہے کہ جب وہ بولے گا اگر سوچ سمجھ کے بولے گا تو الفاظ کم خرچ کرے گا، لیکن جب لگاتار کچھ بولتا ہے انسان تو کبھی ایسے الفاظ بھی نکل جاتے ہیں جو کہیں خدا کو
مناسب معلوم نہیں ہوتے، اور یہی ایک سبب بن جاتا ہے کہ بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک اور ہے اپنی ذات سے محبت، کہ جہاں انسان خود شناسی اور خود سازی کی ہم بات کر رہے ہیں، کہ خود شناسی کو چھوڑ دیتا ہے، خود سازی کو چھوڑ دیتا ہے، خود بین ہو جاتا ہے، خود پسند ہو جاتا ہے، یعنی وہ صرف اس کو پوری دنیا تاریک دکھائی دیتی ہے، بس وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، میرا بیٹا احسن تم، یہ خود بینی وہی ہے کہ اپنا بیٹا، میری زوجہ، میرا مکان، میری گاڑی، میرا محلہ، میرا شہر، یہ جو میرا 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 کر رہا ہے یہ خود بینی ہے۔ جو خود کر رہا ہے وہ سب کچھ صحیح ہے، وہی صحیح ہے، دنیا پوری کس چاہے جہاں جاتی ہے میرا بہتر ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں خود بینی، صرف اپنے آپ کو دیکھنا، اور خود پسندی کہ جو میرا ہے بس مجھے وہی پسند ہے اور دوسرے کا کچھ پسند نہیں ہے۔ یہ بھی انسان کا جب اپنے کو ہی سب کچھ سمجھنے لگے تو پھر یہ بھی خود سازی اور خود شناسی کے راستے کو بند کرتی ہے، اور جب اس کے راستے بند ہو جائیں تو خدا سے بھی راستے بند ہو جاتے ہیں۔ بہت اچھی آپ نے بات کہی۔ وہ آپ کا دو اس کے پہلے والا جو ایک ورڈ تھا کھانے والا، کہ وہ جینے کے لیے انسان کو کھانا چاہیے، کھانے کے لیے نہیں جینا چاہیے۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائے ساری پارٹی بیکار ہو جائے گا، کھانا ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی دعوت جو آج کل نارملی چل رہا ہے، کھانے کو روک دیجئے، پبلک اپنے آپ کٹ جائے گی۔ ایک حضور قلب کی جہاں تک بات آتی ہے، ایک ذہن میں سوال آیا کہ حضور قلب کیا ہے اور اس کے مراتب یعنی اسٹیپس کیا ہیں، یہ ہمارے خاص کر ناظرین کو بتائیں۔ احسن تم، جب کوئی انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی راہ سیر و سلوک پہ نکلتا ہے، یا میں عام الفاظ میں کہوں تہذیب نفس کی طرف بڑھتا ہے، خود سازی کی طرف بڑھتا ہے، تو پھر وہ بڑھ کدھر رہا ہے؟ اللہ کی طرف، یعنی وہ نزدیک ہو رہا ہے اللہ سے۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر حضور قلب ہونا چاہیے، ہر وقت وہ حاضر ہو، یعنی پریزنس اس کی دکھائی دینا چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے پر نکل چکا ہے۔ اس کو حضور قلب کہتے ہیں، اور اس کی ریاضت، حضور قلب کی ریاضت اور پریکٹس سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نماز سے۔ نماز کی شرط کیا ہے؟ کہ خضوع ہونا چاہیے، اس کے اندر خشوع ہونا چاہیے۔ خشوع یعنی خشیت الہی ہونا چاہیے، اور خضوع یعنی پوری طرح سے استوار ہو کر راہ خدا میں اس کو بڑھنا چاہیے، کہ نماز کے مصلی پر جب وہ آئے تو وہ تمام دنیا کو چھوڑ دے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب نماز شروع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تکبیرۃ الاحرام یا تکبیرۃ الحرام سے، جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اور یہ جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں تک لاتے ہیں، اس کی ایک تعبیر یہ دی جاتی ہے کہ بندہ یہ اللہ اکبر جو کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے پروردگار، یہ سیرنڈر، کہ میں تیرے سامنے آ گیا، میں نے باقی دنیا کی تمام چیزوں کو پیچھے پھینک دیا ہے، میں اس وقت تیرے سامنے حاضر ہوں۔ لہٰذا ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام جب نماز کے لیے جایا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا من المسلمین۔ اے میرے پروردگار، یہ میری نماز، یہ میری قربانی، یہ میری زندگی، یہ میری موت، سب کی سب تیرے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تو وحدہ لا شریک ہے اور میں ایک مسلمان ہوں۔ یعنی بندہ جب نماز کے لیے جائے تو حضور قلب کے ساتھ وہ یہ محسوس کرے کہ وہ خدا سے باتیں کرنے جا رہا ہے۔ بعض وقت ہم جب کسی آفیسر سے ملنے جاتے ہیں تو کوٹ اور پینٹ پہنتے ہیں، سینٹ لگاتے ہیں، اس لیے کہ بہت بڑے مثال کے طور پر کسی آپ چپراسی سے ملنے جا رہے ہیں، چپراسی کیونکہ میں نگیٹو اس میں نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی ایک اس کی پرسنالٹی ہے، لیکن چونکہ وہ لوور کلاس ہے لہٰذا آپ کو اس سے ملاقات کرنی ہے، آپ اتنا اپنے آپ کو ٹٹ فٹ نہیں کریں گے اور جا کے اس سے ملاقات کر لیں گے کہ صاحب اس سے مجھے بہت زیادہ کام تو ہے نہیں۔ لیکن وہیں اگر آپ کو اسی اسکول کے کسی پرنسپل سے ملنے جانا ہو تو آپ پریس بھی کریں گے کپڑے کو، سینٹ بھی لگائیں گے کہ جتنی دیر میں بیٹھوں تو میرے بیٹھنے سے اس کو تکلیف نہ ہو۔ آپ کو پرائم منسٹر بلا لے اپنے یہاں تو آپ 1 مہینے پہلے سے تیاری کریں گے، آپ کا ڈریس سینس آپ کا چینج ہو جائے گا، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بدل جائے گا کہ صاحب مجھے جانا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے۔ پریزیڈنٹ آپ کو بلا لے تو طریقہ اور بدل جائے گا۔ نماز میں ہم اس کے سامنے جا رہے ہیں جس نے پریزیڈنٹ کو پیدا کیا ہے، نماز میں ہم اس کے سامنے جا رہے ہیں کہ جس کی قدرت میں لاکھوں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر آئے اور فنا ہو گئے اور ختم ہو گئے، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ حضور قلب اور خضوع اور خشوع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر و ناظر جانے، اور اللہ کو حاضر و ناظر جانے، اور اس کا پہناوا، اس کے کپڑے بھی ایسے ہوں کہ واقعی یہ محسوس ہو کہ وہ اللہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ لہٰذا روایات میں ملتا ہے کہ اگر کوئی نماز سے پہلے عطر لگاتا ہے تو اللہ اس نماز کو 1000 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے۔ اور آپ سوچیں کہ اگر آپ جماعت کی نماز میں جا رہے ہیں اور آپ نے عطر لگایا ہے اور آس پاس جو آپ کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے عطر سے مستفیض ہو رہے ہیں اور ان کی بھی روحانیت میں اضافہ ہو رہا ہے تو آپ اس کی عبادت میں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا حضور قلب، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر کر دینا، اور یہ سوچنا کہ کتنی بڑی ذات کے سامنے ہم جا رہے ہیں۔
البتہ اس حضور قلبی کے لیے معصومین کی روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ اس کے اسٹیپ ہیں، کئی اس کے مراحل ہیں کہ سب سے پہلے انسان یہ سوچے کہ ہم اللہ کے سامنے جا رہے ہیں، پھر وہ جو الفاظ کہہ رہا ہے ان کے اوپر توجہ دے کہ ہم اللہ سے باتیں کیا کر رہے ہیں، اور جب وہ بات کرے تو پھر اللہ کی قدرت کو، اس کے منصب کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے، اس کی الوہیت کو اپنے سامنے رکھے، اس کے مقام، اس کے مرتبے کو اپنے سامنے رکھے، اور اپنی باتوں کو خدا کے سامنے رکھے کہ نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ جیسے ایک کسی بڑے آفیسر سے ملا جاتا ہے تو خدا جو تمام کائنات کا رب ہے، چلانے والا ہے، پالنے والا ہے، اس کے سامنے جب جائیں تو ہم حاضر حضور قلبی کے ساتھ جانا چاہیے۔ میں نے ایک مثال دی تھی اس سے پہلے، میں اس کو پھر دہراؤں کہ اگر ایک بچہ آپ کے پاس آئے اور بار بار آپ سے وہ ایک ٹافی ہی مانگ رہا ہو، لیکن آپ دوسری طرف متوجہ ہوں تو وہ 2-4 بار تو کہے گا اور اس کے بعد آپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا غصہ ہو کر۔ اگر ہمارا بھی حال یہی ہو کہ ہم الفاظ تو کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، لیکن ہمارے دماغ میں بینک کے کام دوڑ رہے ہوں، ہم کہہ تو رہے ہوں سبحان رب العظیم و بحمدہ، مگر فکر یہ ہو کہ بچے کو لینے جانا ہے 10 منٹ کے بعد، تو پھر ہم الفاظ اپنے خرچ تو کر رہے ہیں مگر چونکہ خود حاضر نہیں ہے۔ لہٰذا روایات یہ ہے کہ جب انسان، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، میں ختم کر رہا ہوں یہیں پر بات کو، کہ امام فرماتے ہیں کہ جب بندہ 3 مرتبہ نماز میں اللہ سے غافل ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ پہلی مرتبہ جیسے غافل ہوتا ہے تو اللہ ابھی بھی اس کی طرف توجہ دیے رہتا ہے کہ شاید یہ پلٹ کے مجھ سے بات کرے گا، پھر وہ دوسری طرف غیر متوجہ ہوتا ہے تو پھر بھی اللہ اس کے سامنے حاضر ہوتا ہے، مگر جب 3 مرتبہ وہ بے خیالی کرتا ہے اور حضور قلب اس کا ختم ہو جاتا ہے تو پھر خداوند عالم اس کی طرف سے اپنا رخ موڑ دیتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ تو ناظرین، وقت اجازت نہیں دے رہا، لہٰذا آج کا یہ ایپیسوڈ ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا رہا ہوگا اور آپ سبھی اس سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے کچھ اور اہم سوالوں کے ساتھ۔ پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیے گا۔ تو اب ہمیں اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے چینل ون۔ شکریہ، خدا حافظ۔